اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، لاسٹ ویک ہم نے پڑھا تھا پروفٹ ہوڈ. ٹھیک ہے، پروفٹ ہوڈ کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچی تلاش میں غار حرا جاتے تھے. ہم نے غار حرا کی تصویر بھی دیکھی کیسی ہوتی ہے. غار حرا میں جا کے وہ عبادت کیا کرتے تھے. وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو سورہ علق کی 5 آیتیں پڑھاتے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق علم الانسان ما لم يعلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں کہتے ہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گلے لگاتے ہیں اور پھر وہ سورہ الگ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. پھر جب وہ گھر واپس آتے ہیں بہت اسکیڈ ہوتے ہیں، بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اپنی وائف کو ساری سٹوری بتاتے ہیں. تو وہ ان کو لے کر اپنے کزن کے پاس جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل کو ساری سٹوری سناتے ہیں. تو ورقہ بن نوفل ان سے کہتا ہے کہ آپ تو پروفٹ بننے والے ہیں. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہیں، پھر ہم نے پڑھا کہ تھوڑے سے لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں اس میں سب سے پہلی خاتون جو مسلمان ہوئی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کی اپنی وائف تھیں. پھر ان کے سب سے قریبی دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ، دوستوں میں وہ ایمان لے کر آتے ہیں. اور ان کے رشتہ داروں کے اندر سیدنا علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ وہ ایمان لے کر آتے ہیں جو کزن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور پھر سیدنا زید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے غلام ہوا کرتے تھے، سلیب ہوا کرتے تھے، وہ بھی ایمان لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 4-5 لوگ ایمان لے کر آتے ہیں. اور پھر اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام شروع کیا ہوتا ہے. اور پھر یہ جو 4-5 لوگ ایمان لے کر آئے ہوتے ہیں یہ اپنے دوستوں میں بات کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اپنے دوستوں میں بات کرتے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے بہت سارے اور لوگ مسلمان ہوتے ہیں، جیسے سیدنا عثمان ابن عفان، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا زبیر بن عوام. یہ سارے نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دوست تھے اور یہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو ٹوٹل یہ تھوڑے سے ہی لوگ تھے جو اس وقت مسلمان ہوئے تھے. اب مسئلہ یہ تھا کہ اب آگے اللہ نے بولا کہ اور لوگوں کو بھی دین کی دعوت دینی ہے تاکہ وہ بھی اچھے مسلمان بن جائیں. تو اب اس نئے چیپٹر میں جو آج ہم نے شروع کرنا ہے اس میں ہم پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کس طریقے سے دی، لوگوں کو دین کی طرف کس طرح بلایا، اللہ کا پیغام لوگوں کو کس طرح سنایا. ٹھیک ہے، تو اس چیپٹر کا نام ہے پریچنگ. اوکے. At first, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam began to preach secretly and quietly among his relative and friends. پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خاموشی کے ساتھ اور بہت چھپکے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں میں اللہ کی بات کو کرنا شروع کیا. کھلے عام نہیں کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے، چھپکے دوستوں میں اور صرف رشتہ داروں میں کرنا شروع کیا. The sincere support of his dearest friend and companion, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, was a pillar of his strength for him in his effort. اور یہ ساری محنت کے اندر کس نے ان کا ساتھ دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا ساتھ دیا. Soon there was a small group of Muslims comprising of men and women, both young and old, and a few children. The fear of non-believers drove the Muslims to pray secretly in valley and ravines of the surrounding mountain. کیا ہوا کہ پہلے تو بہت چھوٹے گروپ بنے مسلمانوں کے، تھوڑے لوگ جو مسلمان ہو گئے نا، چاہے اس میں عورتیں تھیں یا بچے تھے یا ینگ لوگ تھے یا بوڑھے لوگ تھے یا بچے تھے، جو بھی تھے. پہلے تو وہ جو ہے نا بہت ڈرتے تھے نان مسلم لوگوں سے. تو وہ چھپ کے کہیں کسی ویلی میں جا کے عبادت کرتے تھے، کسی پہاڑوں کے بیچ میں چھپ کے عبادت کرتے تھے. اگر ان کو نماز پڑھنا ہے، عبادت کرنا ہے، جو بھی ان کو کرنا ہے وہ چھپ کے کیا کرتے تھے، ڈرتے تھے. کتنے سال تک وہ ڈرتے رہے؟ 3 سال تک وہ ڈرتے رہے. 3 سال تک وہ دین کی جو عبادت ہے یا دین کے پھیلانے کا جو کام ہے
وہ چھپکے چھپکے کرتے تھے، سب کے سامنے دکھا کے نہیں کرتے تھے، چھپ کے نماز پڑھتے تھے، چھپ کے اللہ کی بات دوسرے کے سامنے بتاتے تھے. آج جیسے ہم ایک دم بیٹھ کے اس طرح بات کر رہے ہیں، اس طرح بات نہیں کرتے تھے وہ لوگ. وہ ڈرتے تھے کہ نان بلیورز جو کافر ہیں وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے. Gradually those who were disgusted with the practice of idolatry also came into the fold of Islam. اور پھر کیا ہوا، وہ چپکے 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 3 سال تک دین کا کام کرتے 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 تھوڑے اور لوگ مسلمان ہوتے گئے، تھوڑے اور لوگ مسلمان ہوتے گئے. ٹھیک ہے. In the meantime, during these 3 years, every group of and society in the Quraysh were discussing and pondering over the new religion and laughing at it in mockery. 3 سال تک چپکے چپکے کام کرنے کے بعد کیا ہوا کہ قریش یعنی مکہ میں جو قبیلہ تھا قریش، اس کے لوگوں میں اب یہ بات ڈسکس ہونا شروع ہو گئی کہ کوئی نیا مذہب آئے، کیونکہ اب تھوڑے تھوڑے لوگ مسلمان ہو گئے تھے نا، تو اب ان کے درمیان میں یہ بات ہونا شروع ہو گئی کہ کوئی نیا مذہب آیا، اور وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، وہ اس کا فن بناتے تھے، تمسخر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ کوئی نیا دین آیا سنا ہے ہم نے، کیونکہ اب 3 سال کے بعد کافی سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے نا. The first violent confrontation came when some of the Quraysh came upon a few Muslims in a hidden valley and forcibly tried to stop them from praying. Sayyidina Sa'd bin Waqqas radiyallahu anhu drew his sword and one of the Quraysh was wounded. کیا ہوا کہ ایک دفعہ جو پہلی لڑائی ہوئی وہ کیسے ہوئی کہ یہ تو 3 سال سے چھپ چھپ کے کام کر رہے تھے، چھپ چھپ کے اللہ کی بات کر رہے تھے، چھپ کے عبادت کر رہے تھے. تو یہ لوگ کبھی پہاڑ کے پاس عبادت کرتے تھے، کبھی کسی ویلی میں جا کے عبادت کرتے تھے. تو ایک دن کوئی قریش وہاں پہ آ گیا، کچھ قریش کے لوگ وہاں پر آ گئے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ یہاں پر عبادت کر رہے ہیں چھپ کر، تو انہوں نے کیا کیا، ان کو سٹاپ کرنے کی کوشش کی، ان کو روکنے کی کوشش کی. سیدنا سعد بن ابی وقاص کو غصہ آیا. سیدنا سعد بن ابی وقاص کو نہیں غصہ تو نہیں آیا. سیدنا سعد بن ابی وقاص نے اپنی تلوار نکالی اور قریش کے ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کری. تلوار گھمانے میں ایک قریش زخمی ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ہوا کیا کہ مسلمان جو 3 سال تک چھپ چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے، وہ کسی پہاڑ یا کسی ویلی میں عبادت کر رہے تھے. وہاں پہ کچھ قریش پہنچ گئے، اور جب قریش نے دیکھا کہ یہ عبادت کر رہے ہیں تو ان کو روکنے کی کوشش کی. تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی سوڈ نکالی اور اپنی تلوار نکالی، اور تلوار نکال کے جب گھمائی تو ایک قریش اس میں زخمی ہو گیا. Once Abu Talib found the Muslims in Salah in the valley. He inquired about the new religion and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam invited him to embrace Islam, but Abu Talib politely declined, saying that he did not wish to forsake the religion of his ancestor. اچھا، ایک دفعہ کیا ہوا کہ ابو طالب چچا جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا بھی گزر اس ویلی کے پاس سے ہوا. جب وہ اس ویلی کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ تم یہ نیا مذہب کیا ہے، تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انوائٹ کیا کہ آپ بھی آئیے اور اسلام قبول کر لیجئے. تو اس پر ابو طالب جو ان کے چچا تھے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے بہت نرمی سے، کیونکہ وہ پیار بہت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھتیجے تھے، وہ ان کے چچا تھے، تو وہ ان سے پیار بہت کرتے تھے. تو انہوں نے بہت پیار سے ان سے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کے جو ریلیجن کو فالو کرتا ہوا آ رہا ہوں، جس مذہب کو فالو کرتا ہوا آ رہا ہوں، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا کسی نئے مذہب کی وجہ سے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے پیرنٹس کا جو مذہب ہے، جس کے اوپر میں بچپن سے بڑا ہوا ہوں، میں وہ نہیں چھوڑ سکتا. یہاں تک سب کو اچھے سے سمجھ آ رہا ہے؟ Yes. Okay. Subsequently, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was commanded by Allah subhanahu wa ta'ala to preach openly. اس کے بعد اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا. آرڈر کیا آیا کہ ابھی تک تو آپ 3 سال تک چھپ چھپ کے اللہ کا نام دوسروں کے بارے میں بات کر کے بتا رہے تھے دوسروں کو، لیکن اب آپ نے کھلا بتانا ہے اللہ اور رسول کے بارے میں لوگوں کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سمجھیں اور مسلمان ہو جائیں. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addressed the tribe of Makkah from the top of the mountain. اچھا، اب 3 سال تک تو کیا ہوا
کہ 3 سال تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے لوگوں کو اللہ کی بات بتاتے تھے، کوئی دوست کوئی رشتہ دار جو قریبی ہوتا تھا بس ان کو بتاتے تھے، اور جو بھی کر رہے تھے چھپ چھپ کے کر رہے تھے نا سارے کے سارے مسلمان، کیونکہ وہ بہت تھوڑے سے تھے، ان کو یہ فکر تھی اگر ہمیں مار دیں گے تو اسلام کا کام کون کرے گا۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینی ہے، ڈرنا نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اب کس طریقے سے کھلم کھلا دعوت دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ مکہ کی ایک پہاڑی تھی صفا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا میں صفا کی پہاڑی کے اوپر جاتا ہوں، وہاں سے لوگوں کو پکار کے بلاتا ہوں اور پھر میں اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ So when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addressed the tribe of Makkah from the top of the mountain Safa, Abu Lahab of the Quraysh cursed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and it was at this stage that Allah subhanahu wa ta'ala revealed Surah Lahab. Twice again Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tried to address his own people, but Abu Lahab again ridiculed and sneered at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اچھا کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے کھلم کھلا دعوت دینے کو بولا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر گئے، اس پہاڑی کا نام تھا صفا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے قریش کے سارے لوگوں کو آواز لگائی، بلایا اور اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی بات آپ کو بتاؤں گا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو ابو لہب جو تھا قریش کا سردار، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لعنت دی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرسڈ کیا، لعنت دی اور کہا کہ تم یہ بتانے کے لیے ہم کو یہاں پہ بلایا تھا، تم نے اتنی دور ہمیں اس پہاڑی پر یہ سب باتیں بتانے کے لیے بلایا تھا۔ اس ٹائم پر اس نے جب لعنت دی اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فوراً سورہ لہب نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ یہ سورہ لہب اس وقت نازل ہوئی تھی جب ابو لہب نے لعنت دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا کیا مطلب ہے کہ تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ میں بہت غصے سے ابو لہب کو مخاطب کر کے یا ابو لہب سے بات کرتے ہوئے اس کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیسے تم نے میرے نبی کے اوپر ہاتھ اٹھا کے لعنت دی، کیسے تم نے اس کو روکا۔ اور اللہ کا یہ عذاب ابو لہب پہ ایسے آیا تھا، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا کوئی بیٹا اس کے کام آیا، نہ اس کا جو جمع کیا ہوا مال اس کے کام آیا، کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا۔ اللہ نے اس کے اوپر ایسا اس کا انتظام کیا، اللہ نے اس کا ایسا اس کا حال کیا کہ اس کے کچھ بھی کام نہیں آیا، نہ اس کو اس کا پیسہ بچا سکا، نہ اس کو اس کے بیٹے بچا سکے، کوئی بھی اس کے کام نہیں آیا۔ اور قیامت کے دن اس کو بھڑکتی ہوئی آنکھ میں ڈالا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ لوگوں کو مخاطب کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ابو لہب نے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کاٹ دیا، روک دیا، ٹھیک ہے۔ Therefore رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم preached regularly at the house of Arqam bin Ibn Arqam near the foothills of the Safa mountain. This place of learning was also referred to as Darul Arqam. اچھا اب کیا ہوا، یہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ پہاڑی پہ چڑھ کے یا کسی کھلی جگہ میں بیٹھ کے تو دعوت نہیں دی جا سکتی، لوگ جو ہے وہ پھر باتیں بنائیں گے، تماشا کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت اللہ کے پیغام کی دینی شروع کری، وہ جس جگہ سے دینی شروع کری وہ صفا پہاڑی کے پاس ایک جگہ تھی جس کا نام تھا جو گھر تھا الارقم بن ابن ارقم کا، وہ نا بالکل صفا مروہ کی پہاڑی کے پاس تھا وہ گھر، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر یہ دعوت دینے کے لیے وہاں پر یہ بیٹھا کرتے تھے اور وہاں سے انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا۔ تو اس جگہ کا نام جو الارقم بن ابن ارقم کی جو گھر تھا، اس گھر کا نام کیا پڑ گیا تھا؟ دار الارقم، یعنی کہ وہ پہلی جگہ تھی جہاں سے دین کا کام شروع ہوا تھا، اس کا نام ہی پڑ گیا تھا دار الارقم، ٹھیک ہے۔ دار کہتے ہیں گھر کو، ارقم کہتے ہیں
ارقم جو ہے وہ نام تھا ان کا، ٹھیک ہے، دارالارقم، ارقم کا گھر، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا نام ہی پڑ گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر روزانہ وہاں بیٹھ کر دارالارقم میں لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کر دیا تھا۔ یہاں تک اچھے سے سب کو سمجھ آ گیا؟ جی اچھا، اب سوال جواب۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واز، کون تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ کون تھے وہ؟ قریبی رشتے دار، دوست تھے نا بیٹا، رشتے دار بھی تھے لیکن اس وقت تک تو رشتے دار نہیں بنے تھے نا، جب شادی ہوئی حضرت عائشہ سے تب رشتے دار بن گئے، مگر ابھی کیا تھے؟ کلوز فرینڈ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ ابو طالب did not sorry the Quraysh scoffed at the ابو طالب جو ان کے چچا تھے، وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ تم اسلام کو قبول کر لو، تو ابو ان کے چچا نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کیا کہا؟ میں اپنے ماں باپ کا جو دین جو انہوں نے مجھے سکھایا ہے وہ چھوڑ نہیں سکتا، want to ان کے follow فادر، them ان کے and stick پیرنٹس with it۔ وہی جن کی عبادت کرتے تھے ان کی اس میں فالو کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم preached، رسول اللہ علیہ وسلم نے کون سی پہاڑی پر جا کے لوگوں کو دین کی دعوت دی تھی؟ عائشہ مجھے آپ کی بات دارالرقم، بالکل نہیں آ رہی ہے۔ دارالرقم، صفا، صفا، صفا کی پہاڑی تھی نا، جس کے اوپر جا کے سارے قریش کے لوگوں کو آواز لگائی تھی، پھر لہب، ابو لہب نے آ کے ان کو لعنت دکھائی تھی، ٹھیک ہے، وہ کون سی پہاڑی تھی؟ صفا کی پہاڑی تھی۔ صفا، دا قریش کوفٹ ایٹ دا، قریش کس بات سے پریشان تھے کہ یہ نیا مذہب کون سا آ گیا ہے، ٹھیک ہے، نیو ریلیجن آف اسلام، کون سا یہ نیا مذہب آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابو لہب جو تھا وہ دوست تھا مسلمانوں کا یا دشمن تھا؟ دشمن، دشمن تھا، the enemy of the Muslim، ٹھیک ہے، ابو لہب was the enemy of the Muslim، ٹھیک ہے، وہ دشمن تھا نا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے لعنت دی تھی، اور وہ بہت تنگ کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر جا کے غزوہ بدر کے اندر وہ اس کو مار دیا تھا، مر گیا تھا، پھر وہ غزوہ بدر کی جب لڑائی ہوئی تھی، جب ہم آگے پہنچیں گے تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کون سی سورہ نازل کی تھی ابو لہب کے بارے میں جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض کیا تھا، لعنت دی تھی؟ سورہ لہب، تبت سورہ یدا، لہب، کیونکہ لہب اس کا نام تھا نا، تو اسی نام سے یہ سورہ نازل ہوئی، سورہ لہب، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلی آیت میں غصے میں کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم preached regularly at the house of، رسول اللہ نے جب روزانہ کے طور پہ بیٹھ کر دین کی دعوت دینا شروع کیا تو کس کے گھر میں بیٹھ کے دیتے تھے؟ کیا نام تھا اس جگہ کا؟ صفا، دارل ارقم، دارالرقم، ارقم، دارالارقم۔ دارالرقم، دارالارقم was near the foothill of، کون سی پہاڑی کے پاس تھا دارالارقم؟ صفا، صفا کی پہاڑی کے پاس تھا، ویری گڈ۔ ڈیش the uncle of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم find the Muslim in Salah in the valley، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے انکل تھے، کون سے چاچا تھے جنہوں نے لوگوں کو ویلی میں عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا اور وہاں جا کے پوچھا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کون تھے وہ انکل؟ کیا نام تھا ان کا؟ عبدالمطالب، ابو طالب، ٹھیک ہے، وہ ان کے چچا تھے۔ The Dash were worried and discussed new religion of Islam with scorn، کون لوگ پریشان تھے اس نئے مذہب سے؟ کہاں کے لوگ پریشان تھے اس نئے مذہب سے کہ یہ نئے مذہب کی قریش، باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ قریش، مکہ کے قریش کے، جو قبیلہ تھا قریش، ٹھیک ہے، وہ پریشان تھے کہ یہ نئی باتیں کیوں ہو رہی ہیں، نئے دین کے بارے میں باتیں کیوں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اگلے انشاءاللہ چیپٹر کے اندر ہم پڑھیں گے کہ کون دو ایسے دوست تھے، اور اس کے بعد پھر آگے جب اسلام پھیلانے کا کام شروع ہوا تو ان کو کیا کیا پریشانی فیس کرنی پڑی، یعنی ان کے ساتھ کیا مشکلات آئی۔ ابھی تک تو ہم نے پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پروفٹ بنے، کس طرح پیغمبر بننے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا، بیوی جو ہے وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، اس نے بھی بتایا۔ ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا؟ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ تمہارے ہی مکہ کے لوگ تمہیں مکہ سے نکال دیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میرے اپنے لوگ، اور مکہ تو میرا وہ شہر ہے جہاں میں پیدا ہوا تھا، وہ مجھے نکال دیں گے؟ تو ان کو کیا کہتے ہیں، ہاں
کیونکہ جب آپ نئے مذہب کی بات کریں گے تو وہ آپ سے اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ آپ کو وہاں سے نکال دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھ کے ساتھ برقہ بن نوفل کے پاس سے اٹھ کر آئے تھے کہ میرے اپنے لوگ مجھے نکال دیں گے. تو اب ہم آگے پڑھیں گے کہ مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے جانا پڑ گیا چھوڑ کے، اور لوگوں نے کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ٹارچر کیا، کس طرح مسلمانوں کو ٹارچر کیا، کس طریقے سے ان کو تکلیف دی. تو اب یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. پھر ہم پڑھیں گے کیا ایسے اسباب بنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا اور مدینہ میں جا کے رہنا پڑا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنا تو مکہ میں ہی چاہتے تھے نا، پیدا وہیں ہوئے تھے، بڑے وہیں ہوئے تھے، رہنا تو وہیں چاہتے تھے، لیکن ان کو مکہ چھوڑنا پڑ گیا اور مکہ چھوڑ کے پھر وہ مدینہ جا کے رہنا شروع ہوئے. حالانکہ جب لڑائی کے بعد انہوں نے مکہ کو فتح کر لیا تو وہ مکہ میں رک سکتے تھے، لیکن کیونکہ مکہ چھوڑ چکے تھے، مدینہ آ چکے تھے، تو پھر اپنے آخری وقت تک پھر انہوں نے مدینہ میں ہی رکا. تو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے آگے بھی اسٹوری ساری کہ کس طرح سے ان کے ساتھ بیہیویئر ایسا رکھا کہ ان کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑا. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ چیپٹرز کے اندر ہم اس کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ سیکھیں گے، پڑھیں گے. اس کے اندر لیسن یہی ہے ہم سب کے لیے کہ دیکھو اسلام اتنے آرام سے نہیں پھیلا. اسلام کے پیچھے مسلمانوں نے، اسلام کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے دوستوں نے، صحابہ نے جن کو دین سکھایا، تابعین، تبع تابعین، پھر بزرگان دین، پھر اولیاء اکرام، پھر اس کے بعد آج تک جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، جو لوگ بھی دین پھیلانے کی بات کرتے ہیں، جو دین کے بارے میں وقت نکالتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو سارے لوگ اللہ کی نظر میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت درجات ہیں. یعنی آپ کتنا پیسہ کما لیں، کتنا گھر بنا لیں، کتنی جائیداد بنا لیں، لیکن اگر آپ نے دین نہیں پڑھا، دین کی بات دوسروں کو نہیں بتائی، دین نہیں سیکھا، دین نہیں پھیلایا، اس پہ عمل نہیں کیا، تو آپ خالی ہیں قیامت کے دن. آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہی لوگ ہوں گے، اللہ کے پاس، اللہ کے عرش کے نیچے، جو قرآن کی بات، دین کی بات سنتے ہیں، دین کو پھیلاتے ہیں، دوسروں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں، برائیوں سے، غیبتوں سے بچاتے ہیں، اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور کام کو پریورٹی سمجھتے ہیں. یعنی اپنے روز مرہ گھر کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ دین کی بات، اللہ کی بات دوسروں کو بتانا، پھیلانا، دین اپنی زندہ رہنے تک پھیلانا. وہ لوگ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. وہ لوگ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن اللہ سے قریب ہوں گے. وہ لوگ قیامت کے دن سب سے معتبر ہوں گے اور سب سے زیادہ عزت پانے والے ہوں گے، جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، جو دین کی بات کرتے کراتے ہیں. اس لیے میں سمجھاتی ہوں کہ تھوڑا تھوڑا وقت اپنی زندگیوں میں سے ضرور نکالنا چاہیے، اور نکال کر دین کی بات، دین پھیلانے کی بات سننا بھی چاہیے اور آگے بڑھانا بھی چاہیے انشاءاللہ. کیونکہ یہ دین اتنے آرام سے نہیں پھیلا. اب آپ آگے، ابھی تک تو آپ نے صرف یہ پڑھا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مسلمان بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال چھپ کے انہوں نے اللہ کا پیغام پھیلایا، اور پھر جب اللہ نے حکم دیا کہ اب کھلے عام پھیلاؤ، تو پھر کیا کیا پریشانیاں ان کو دیکھنا پڑا. تو کتنی پریشانیاں انہوں نے دیکھی، کس طرح یہ دین ہم تک پہنچا. اتنی آسانی سے نہیں پہنچا، بہت مشکل سے پہنچا ہے. بہت لوگ شہید ہوئے ہیں، بہت لوگوں کو جو ہے نا ٹارچر کیا گیا ہے. بہت ساری تکلیفوں کے بعد یہ دین 1400 سال کے بعد آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. تو اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اسی طریقے سے آگے والی نسلوں میں اس کو ٹرانسفر کریں، نہ کہ بس کتابوں کو بند کر کے اور کان کو بند کر کے بیٹھ جائیں. نہیں، اب ہماری بھی ذمہ داری ہے. جیسے 14 سال سے لوگوں نے اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس کو ہم تک پہنچایا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے باقی تمام کاموں کے ساتھ ساتھ زندہ رہنے تک آگے کی نسلوں میں دین کی باتوں کو پھیلائیں، ان کو پہنچائیں، ان کو بتائیں کہ دین اتنی کوئی سستی چیز نہیں ہے، بہت مشکل سے ہم تک پہنچا ہے اور ہمیں بہت مشکل سے اس کو آگے بڑھانا ہے. ہو سکتا ہے لوگ مذاق بنائیں، آج کل کے زمانے میں اتنا فن ہے، اتنا انٹرٹینمنٹ ہے، اتنا بزی لائف ہے، اس کے اندر سے دین کی بات کرنا، دین کے لیے ٹائم نکالنا ایک ویسٹیج آف ٹائم لگتا ہے دیکھنے میں. لیکن نہیں، قیامت میں یہ چیزیں سب سے بھاری ہوں گی، سب سے مہنگی ہوں گی، سب سے عزت پانے والی ہوں گی. تو ہمیں تو آگے کی دنیا میں دیکھنا ہے نا کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور ہم آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب رہیں. ٹھیک ہے، تو کلاس کو یہاں تک رکھتے ہیں، اور جو کچھ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں اس کا یوٹیوب کے اوپر جب آپ کو پوسٹ کیا جاتا ہے اس کو دوبارہ سے سنیں، اس کو دوسروں کو بتائیں، آگے دوسرے لوگ بھی سنیں، ان کا بھی دل اللہ کے لیے نرم ہو. اور اس سے آپ کو فائدہ ہے کہ آپ دین پھیلانے کا کام کر رہے ہیں نا، آپ کی وجہ سے کسی کو دین سننے کو مل رہا ہے، سیکھنے کو مل رہا ہے، اور پھر اس کو بھی یہ سمجھائیں کہ تم بھی دین کی بات آگے پھیلاؤ.
تاکہ تمہیں بھی اس سے فائدہ ہو اور اپنے آپ کو بھی اچھا کرتے جائیں اور لوگوں کو بھی سمجھاتے جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہاں تک رکھتے ہیں. دعا پڑھ لیتی ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرک أستغفرك ونتوب الیک. ونتوب إليك. سبحان ربک سبحان ربك رب العزة رب العزة عما یصفون عما يصفون وسلام علی المرسلین وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.